क्लैरिफाई कर दूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दूसरा दिन शुरू होने को है इस अजीम हकीकी आज़ादी मार्च का। थोड़ा सा आज की जो कल की और आज की डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर मैं थोड़ा मीडिया को लेना चाहता था एतमाद में, और अगर कोई सवालात हों तो उनकी भी जवाब आप दे दें। कल ये जो मार्च है, जो ओरिजिनल प्लान था हमारा वो ये था कि हम लिबर्टी चौक से निकलेंगे और इसको हम शाहदरा में ख़त्म करेंगे। लेकिन लिबर्टी से निकलने के बाद आपके सामने जिस तरीके से अवाम का एक जम्मे गफ़ीर था, और वो जो अवाम का एक बहुत बड़ा रैला था जो गाड़ी के आगे चल रहा था, साइडों पे चल रहा था, पीछे चल रहा था, तो वो मुमकिन नहीं हो सका कि हम शाहदरा में कल पहुंच सकते। और पूरा जो दिन का सफ़र था, जो चंद किलोमीटर्स का जो सफ़र है, वो कई घंटे ले गया, और आधी रात को जाके फिर हमें ये जो लॉन्ग मार्च है, ये जो हमारा हकीकी आज़ादी मार्च का कल का दिन हमें इख्तिताम पजीर करना पड़ा हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के ऊपर। ये भी खैर एक खुशकिस्मती है कि हज़रत दाता अली हजवेरी के दरबार के ऊपर कल रात आधी रात को ये ख़त्म हुआ, और आज शुरू जो है ये शाहदरा से होगा। शाहदरा जहाँ पर अजीम मुग़ल बादशाह जहांगीर का मकबरा है, जो पहले तो एक कस्बा था लेकिन अब लाहौर का हिस्सा है। इमरान खान जो हैं वो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो पहुँच चुके होंगे अपने शाहदरा में कंटेनर के ऊपर। बहुत बड़ी तादाद में आवाम की जो वहाँ पर शाहदरा में मौजूद है। शाहदरा में इस वक्त जो शेखुपुरा के और जो कामों की है, जो मुरीद के है, ये सारे इलाके जो हैं, और लाहौर जो हमारा सारा जो शुमाली लाहौर है वो सारा जो है वो वहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है। जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम लोगों को थकाना नहीं चाहते। सो हर पॉइंट के ऊपर जो डिफरेंट लोगों के ग्रुप्स जो हैं वो आते हैं। इसीलिए आपने जिन लोगों ने मीडिया को कवर किया और कल, उन्होंने देखा होगा कि कहीं पर भी एनर्जी में कमी नहीं आई लोगों की। हर जगह के ऊपर जो एनर्जी थी वो नई थी। कंटेनर में इमरान खान की एनर्जी तो कभी कम होती ही नहीं है, हम लोगों की शायद आखिर में डाउन हो गई हो, लेकिन इमरान खान की एनर्जी बरकरार थी। और वहाँ से सारे यंगस्टर्स, और यहाँ पे मैं कोताही करूँगा अगर मैं उन ख़वातीन का शुक्रिया अदा ना करूँ जो आधी रात को बच्चों के साथ इस हकीकी आज़ादी मार्च में शरीक हुई। जिस तरह से फैमिलीज़ रात को निकली और उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया इस तहरीक के लिए, क्योंकि देखिए ये तहरीक एक मिडिल क्लास की तहरीक है, मुतवस्सत तबके की तहरीक है, और इसमें हर वो शख्स शामिल है जो ज़रूरी नहीं पीटीआई का हो, पीटीआई से उसके ख़िलाफ़ भी हो सकता है, लेकिन इसमें वो हर शख्स शामिल है जो निज़ाम को बदलने के लिए अपनी इजहार करना चाहता है। सो इसीलिए हज़ारों वो लोग कल जो हैं वो निकले हैं जो आम तौर पे सियासत से कोई बहुत दिलचस्पी नहीं रखते, और उन लोगों ने अपना टोकन डाला है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम से, जहां बंद कमरों में अशराफिया बैठ के फ़ैसले करती है, वो उसको मुस्तरद करते हैं, और वो एक ऐसा निज़ाम चाहते हैं जो आवाम की राय के ऊपर मबनी हो, जो आवाम की आरा के ऊपर मबनी हो। और ये हिस्सा डाल रहे हैं पाकिस्तान के लोग इस हकीकी आज़ादी मार्च में। आज ये हकीकी आज़ादी मार्च शाहदरा से शुरू होके कामों की तक हमारा जाने का प्लान है, और डिपेंड करता है कि कितना इसमें जो है वो लोग निकलते हैं, कितने होते हैं, और किस तरह से हम पहुंच सकते हैं। मैं हुकूमत से यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ, हर 10 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, एक उड़े हुए रंगत वाला शख्स या साहिबा हमारे सामने आते हैं और हमें बताते हैं कि लोग ही नहीं निकले। तो लोग नहीं निकले तो फिर आपको तो मुतमईन होना चाहिए। सवाल ये है कि अगर लोग नहीं निकले तो आप कल रात से और आज सुबह से, जबकि अभी लोग मीडिया में तो वैसे भी लोग थोड़ा लेट जागते हैं, जब लोग दफ्तरों में नहीं पहुंचे, पैमरा के लोग दफ्तरों में पहुंच गए हैं कि आपने ये मीडिया का कवर नहीं करना। आपके लोग जो हमारी एजेंसीज़ के लोग हैं वो फ़ोनें करना शुरू हो गए हैं कि इसको कवर नहीं करना, फलाने का नहीं करना। तो भाई अगर लोग कम हैं तो घबराहट कैसी है? फिर तो आप सबको कवर करने दें। कोई टीवी दिखाएगा कि लोग बड़े कम आ गए हैं, कोई टीवी दिखाएगा कि बड़े ज़्यादा हो गए हैं,
لوگوں کو کمپیریزن کا موقع مل جائے گا, وہ اپنا فیصلہ کر لیں گے. یہ جو آپ نے کل بول ٹی وی کے ساتھ کیا, پھر 92 کے ساتھ کیا, پھر ARY کے ساتھ کیا, پھر باقی جو چینلز ہیں ان کو آپ نے انڈائریکٹلی جو تھریٹ کیا, GNN کو, اس کے بعد کیپٹل ٹی وی کو, اس کے بعد آپ نے یہ جو ہمارے ہیں یہ باقی جو چینلز تھے ہمارے 3 اور چینلز نے بھی مجھے آ کے کہا, سنو کو, ان تمام چینلز کو انڈائریکٹلی آپ نے یہ جو ہے, پھر آپ نے ایک فرلا نکال دیا کہ لائیو کوریج نہیں ہوگی. تو بھائی اگر لوگ نہیں نکلے تو ڈر کس کا ہے؟ پھر تو آپ لوگوں کو دکھانے دیں, آپ کو تو فائدہ ہونا چاہیے کہ لوگ نہیں نکل رہے, سارا میڈیا دکھا رہا ہے لوگ نہیں نکل رہے. تو ایک طرف آپ گھبرائے ہوئے ہیں, اور آج اسی گھبراہٹ میں صبح انہوں نے یہ بھی فیڈ کرایا کہ وزیر اعظم کرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں. آپ کیا بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ آپ ایک غیر سنجیدہ لوگوں کی پارٹی ہے. آپ لوگ, ملک میں انقلاب آ چکا ہے. آپ کی اس وقت حالت, وہ جو ملکہ تھی نا انقلاب فرانس کے وقت, اس نے کہا لوگوں کو روٹی نہیں ملتی تو کیا پرابلم ہے, کیک کھا لیں. یہ اس وقت حالت ہے ہمارے حکمران طبقے کی. وہ انکاری ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو تبدیلی آ چکی ہے وہ اندھے ہو چکے ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہی. اور بدقسمتی سے جو لوگ تبدیلی کو دیکھ نہیں سکتے, جو اقتدار میں اندھے ہو جاتے ہیں, ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ہم پاکستان کو ایک پرامن تبدیلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ صرف عمران خان کی وجہ سے ہے کہ آج پاکستان سری لنکا نہیں بنا. یہ صرف تحریک انصاف کی وجہ سے ہے کہ آج لوگ ایک منظم طریقے سے پرامن احتجاج کر رہے ہیں. ورنہ یہاں پہ جو اس وقت تیل کی قیمتوں کا حال ہو گیا ہے, جو بجلی کی قیمتوں کا حال ہو گیا ہے, اس وقت مہنگائی جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بلند ترین سطح کے اوپر ہے. تنخواہ دار طبقے کی کمر ٹوٹ گئی ہے. اگر آج عمران خان لیڈ نہ کر رہے ہوں پرامن مارچ, تو یہ مارچ پرامن نہ رہے. لوگ حکمران طبقے کو گھسیٹ کے نکالیں اپنے ان کی سیٹوں سے. لیکن یہ عمران خان کی وجہ سے ہے کہ ہم ایک منظم طریقے سے تبدیلی کی طرف جا رہے ہیں. اور یہاں پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ایک سیاسی عمل ہے. اداروں کو اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے, انہیں علیحدہ رہنا چاہیے. ہم نے ان کے احترام میں, ہم نے اداروں کے ساتھ پہلے بھی جو ہے وہ تعاون کیا ہے. آپ نے کہا بات چیت ہونی چاہیے, ہم نے بیک ڈور کے اوپر بات چیت کی. لیکن جب نواز شریف تیار ہی نہیں ہے الیکشن کرانے کے لیے تو کیا بات چیت ہوگی؟ ہمیں خود پیغام دیا گیا کہ نواز شریف الیکشن کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور لاجک یہ ہے کہ اس وقت الیکشن ہوگا تو الیکشن تو ہم ہار رہے ہیں, تو ہم الیکشن کیوں کرائیں؟ دیکھیں, اگر آپ اس لیے الیکشن نہیں کرانا چاہتے کہ آپ الیکشن ہار رہے ہیں, تو پھر آپ پاکستان میں کوئی برما یا کوئی نارتھ کوریا کا ماڈل لگا لیں. یہ پاکستان میں پھر آپ جمہوریت نہیں رکھ سکتے. اور یہ جو آپ نے کرائے کے ایک میڈیا اسٹریٹجک سیل بنا کے اس کے ذریعے جعلی خبریں اور یہ سارا کچھ کر رہے ہیں, یہ جمہوریتوں میں نہیں ہوتا. صحافیوں کو, اسپیشلی یہ جو فہد حسین نے جب سے آ کے یہ لفافہ کلچر سینئر صحافیوں کو کیا ہے اور اس طرح سے شامل کیا ہے, اور پھر جا کے جو ہے اداروں سے سوال کیے جاتے ہیں کہ جناب دیکھیں فلانا کہہ رہا ہے کہ ہم تو لفافے لیتے ہیں اور یہ نہیں لیتے. آپ نہیں لیں گے تو کوئی نہیں کہے گا. یہ آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. تو اس لیے آپ احتیاط کریں. پاکستان انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے, اس انقلاب کو پرامن رہنے دیں. پرامن رہنے میں ہماری بھی بہتری ہے, پاکستان کی بھی بہتری ہے, آپ کی بھی بہتری. چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ISI اور فوج آپ کے ساتھ میں تھی اس وقت وہ فوج اچھی تھی اور آپ تنقید نہیں کرتے تھے. آج آپ ان کے خلاف ہیں اور ٹویٹرز پہ دیکھ لیں, آپ جا کے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھ لیں, فوج کے خلاف ٹویٹس ہو رہی ہیں. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ فوج اور ISI کے ہم اب بھی ساتھ ہیں, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے. لیکن سر یہ بتائیے گا پلیز کہ جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ یہ غیر سنجیدہ لوگوں کی پارٹی ہے, ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, تو کائنڈلی آپ کسی ایسے شخص کا, کسی ایسے ادارے کا یا کسی ایسی پارٹی کا نام لے سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو سکے, جن کے ساتھ بیٹھ؟ نہیں, مذاکرات ان کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں, لیکن نا مذاکرات کرنے میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ آپ غیر سنجیدہ اپنے میڈیا اسٹریٹجک سیل کے ذریعے خبریں لگوانا شروع کریں جی ہم مذاکرات, یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ آئیں, انتخابات کے اوپر آمادگی ظاہر کریں,
اور اس کے بعد کہیں جی یہ ٹیم ہے فریم ورک بیٹھ کے تیار کریں, تاریخ دیں کہ ہم الیکشن مارچ میں کرانے کو تیار ہیں, فروری میں کرانے کو تیار ہیں, اس کے بعد ایک سنجیدہ طریقے سے آپ گفتگو کریں, لیکن یہ تو نہیں کہ صاحب نے پہلے تو سر یہ بتائیے گا کہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی ہے, تو سر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کی جو اتحادی جماعتیں ان کی جانب سے بڑا شدید پریشر تھا کہ آپ ان کو انگیج کریں, تو رانا ثناء اللہ کو جو کمیٹی کا سربراہی کیا آپ اس کو آپ کے لیے قابل, میں نے پہلے یہ کہا نا غیر سنجیدہ کمیٹی ہے. رانا ثناء اللہ دیکھیں میں نے تو طے نہیں کرنا کہ نون لیگ کی کمیٹی یا اپوزیشن کی کمیٹی حکومت کی کیا ہوگی, انہوں نے طے کرنا ہے, لیکن جس طریقے سے وہ پروسیڈ کر رہے ہیں وہ غیر سنجیدہ ہے. جب وہ سنجیدہ ہوں گے مذاکرات کے لیے, ہم سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں, اور اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انتخابات کے اوپر آمادگی ظاہر. اچھا, رانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ رانا صاحب نے یہ کہا ہے اگر وہ اسلام آباد آئے تو ان کے ساتھ وہ کریں گے کہ یاد رکھیں گے آج سے پہلے نہیں دیکھا, دیکھیں وہ کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں. نہیں وہ دیکھیں بات یہ ہے, میں سچی بات یہ ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں رانا ثناء اللہ اور پرویز رشید کے اس قسم کے بیانات دیکھتا ہوں, کیونکہ ان کے اپنے ساتھ اتنی بری ہوئی ہے. رانا ثناء کو اتنی کٹ پڑی تھی, موٹر وے کے اوپر اس کو پھینک دیا گیا تھا, ساری تصویریں آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد ان کو جس طریقے سے ہر جگہ دفعہ کٹ پڑی, یہ لوگ جن کے اپنے پہ بیتی ہے کم از کم ان کو تو تشدد کی حمایت نہیں نہ کرنی چاہیے. ان کو تو چاہیے کہ پولیٹیکل ورکرز کو اور صحافیوں کو, آج چودھری غلام حسین کو جس طرح سے اٹھایا ہوا ہے, 78 سال کا بزرگ آدمی ہے ہمارا ایک, اور ہر آپ لاہور کے لوگ سارے ان کو جانتے ہیں, شریف ترین آدمی ہے, اس کو اٹھا کے آپ نے کیمپ جیل میں بند کر دیا ہے. ارشد شریف جو ہے وہ کینیا میں جا کے اس کو شہید ہو گئے ہیں. اب یہ جو سارے معاملات ہیں یہاں پہ جو صحافیوں کے اوپر, آپ سارے لوگ خود جانتے ہیں کہ صحافیوں کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے, جو اوپن ڈیبیٹ کے ساتھ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ معاملات رانا ثناء اللہ, پرویز رشید جو بھی ہے, ان کی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے. مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کون سے ڈیموکریٹک ملک کا وزیر داخلہ یہ گفتگو کرتا ہے جو رانا ثناء اللہ کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی آئین ہے, پاکستان کے اندر کوئی فنڈامنٹل رائٹس ہیں, رائٹ آف پروٹیسٹ ہمارے آئین کے اندر دیا ہو گیا ہے, رائٹ آف ڈگنیٹی آرٹیکل 9 میں پاکستان میں دیا گیا ہے. مجھے تو افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں, جس طریقے ارشد شریف نے لیٹر لکھا تھا چیف جسٹس پاکستان کو, آج وہ نوٹس لیا ہوتا چیف جسٹس صاحب نے, ارشد شریف زندہ ہوتا ہے یہاں پہ.